बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी कभी ज़िंदगी के अंदर बहुत मामूली चीज़ें, बहुत ही मामूली से वाक़यात, मामूली सी बात, मामूली सी गलती और मामूली से लोग गैर मामूली नताइज जो है वो बरामद करते हैं। हमें बज़ाहिर लगता है कि ये आम सी चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी, कोई ख़ास बात नहीं होगी, ये बंदा जो मेरे सामने है ये कोई ख़ास नहीं है, बहुत आम है। लेकिन बाद में हमें मालूम होता है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये मामूली सी चीज़ें बिल्कुल गैर मामूली थीं, मैंने वक्त पर इनको समझा नहीं था। आज इंशाअल्लाह ताला इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह मामूली सी चीज़ें, मामूली से वाक़यात, मामूली से लोग और मामूली चीज़ें गैर मामूली नताइज बरामद करती हैं, और किस तरह हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेना चाहिए, वक्त पे समझ लेना चाहिए, ताकि हम कोई इतनी बड़ी गलती सरजद ना करें छोटे से गुनाह से या छोटी सी गलती से। तो आइए जनाब अपना सेशन शुरू करते हैं। आपने हमारा साथ देना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम बात करते हैं मामूली चीज़ों के बारे में, तो मामूली से क्या मुराद है। मामूली से मुराद वो अननोटेड चीज़ें होती हैं। एक होता है बंदा नोटिस करता है कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बंदा नोटिस ही नहीं करता। बंदा कहता है यार ये कुछ भी नहीं है। मसलन एक छोटी सी चूंटी कहीं जा रही है, हमें वो नज़र नहीं आएगी और ना ही हम उसके ऊपर कोई फोकस करेंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे बिच्छू आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए तो हम ज़रूर उसको नोटिस करते हैं। इसी तरह कभी कभी कोई बात हमारे सामने बोल रहा होता है, कोई शख्स कोई नसीहत कर रहा होता है और हमें वो बिल्कुल मामूली लगती है। हमें पता लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हम गौर ही नहीं करते। पता क्या चलना है, पता उस वक्त चलता है जब उस बात का कहीं ना कहीं पे असर पड़ता है या हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तब हमें याद आता है कि यार फ़लाँ बंदे ने ये नसीहत की थी, फ़लाँ ने ये आइडिया दिया था, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। यहाँ तक भी अगर आप नहीं समझे, मैंने मिसालें भी देनी है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझाता हूँ कि एक छोटा सा माइंड के अंदर इंसान को आइडिया आता है, एक छोटी सी सोच डेवलप होती है और वही सोच, वही आइडिया एक बड़ा मकसद लेके इस दुनिया में जन्म लेता है और फिर दुनिया आप बदल के रख देते हैं। मसलन कई ऐसे लोग आए जिन्होंने ये बातें की कि ज़मीन गोल है, फिर बेज़वी शक्ल में इसको प्रूफ करके दे दिया। इसी तरह कई और चीज़ें ले सकते हैं। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप हिजरत करके आ रहे थे तो आप गार के अंदर आराम फरमा रहे थे। दुश्मन बाहर आता है, खोजी कहता है कि गार के अंदर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें तलाश है वो अंदर है। लेकिन वहाँ पे छोटा सा मामूली सा मकड़ी का जाला जो है वो हिफाजत के लिए वहाँ पे अल्लाह ताला मामूर कर देते हैं, और वो छोटा सा एक मामूली सी मकड़ी है जिसने वो जाला बनाया है, लेकिन गैर मामूली शख्स की हिफाजत अल्लाह ताला ने कर दी और वो लोग वहीं से वापस चले गए। वो एक शख्स जिस तरह था, तो वो रास्ते में कहीं से गुजर रहा था, उसने क्या देखा कि कुछ लोग एक मैयत को लेके जा रहे हैं। तो वो शख्स उनसे पूछता है कि ये क्या लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये एक मैयत है, बंदा मर गया है, हम उसको लेके जा रहे हैं। वो पूछता है कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कहता है कि हम इसे दफन करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर वो सवाल करता है कि क्या सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जवाब मिलता है जी हाँ, हर इंसान के साथ ऐसा ही होना है। वो शख्स वहीं पे ही एक छोटे से मामूली से वाक़े से सबक लेता है, जंगल में चला जाता है, अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, उसको गौतम बुद्ध का नाम देते हैं। वो सारी दुनिया के राज जानने के पीछे लग जाता है। उसकी बाकी की जो ज़िंदगी है, चूँकि वो एक बादशाह था, वो तर्क कर देता है। एक छोटा सा वाक़या, एक मामूली सा वाक़या उसे चेंज कर देता है। कभी कभी हमें एक मामूली सा शख्स कहीं मिलता है, उससे हमारी नज़र मिलती है, मोहब्बत होती है, और फिर वो मोहब्बत गैर मामूली तौर पर आगे बढ़ती रहती है। यह तो हमारी ज़िंदगी बना देती है बहुत आला तौर पे, या हम बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं। ये भी एक बहुत ही गैर मामूली से लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आते हैं। कभी कभी मामूली सी गलती इंसान करता है, एक छोटी सी गलती। आप बाइक चला रहे हैं, 2 सेकंड के लिए आपका ध्यान इधर गया, आपने कहीं वो मोटरसाइकिल ठोक दिया, आपसे ब्रेक नहीं लगी, आपने गलती की, बहुत बड़ी आपको सज़ा मिल सकती है। वहाँ पे आपकी हड्डी टूट सकती है, आप मर भी सकते हो। जिस तरह कहीं हम बाज़ार में निकलते हैं तो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ
جو جا رہی ہوتی ہیں تو برقع ان کا جو ہے یا جو وہ چادر اوڑھتی ہیں وہ ایسے ہی لٹک رہا ہوتا ہے، ہلکا سا ایک چھوٹی سی غلطی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں ہے، ٹائر کے اندر آیا، چین کے اندر وہ روٹیٹ ہوا اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کئی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی نے کتنے بڑے نتائج سے اس کو روشناس کرایا۔ یہ چیزیں معمولی ہوتی ہیں لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ بالکل غیر معمولی ہوتی ہیں۔ اب کبھی کبھی زندگی میں یوں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی غلطی جو ہے جو دو رشتوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بات پہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی نے ایک اونچی الفاظ میں بات کر دی، دوسرے نے کہا ایسا کیوں کیا، کسی ایک نے بھی صبر نہیں کیا اور پھر وہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ ایک معمولی سی کبھی کبھی غلطی جو فیمیل کرتا ہے یا میل کرتا ہے، مرد کرتا ہے یا شوہر کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ اس کے بیٹے بیٹیاں بھگتتے ہیں، چونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد کتنی دردناک چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھ لیں، آپ زندگی کے کسی فیلڈ میں دیکھ لیں، ایک معمولی سی چیز ہمیشہ غیر معمولی نتائج برآمد کرتی ہے، لیکن ہمارا ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان معمولی چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ جو فطرت ہے اس کے اندر کائنات نے کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بالکل معمولی چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمیں سبق بہت بڑا دیتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مکھی کو لے لیں، چھوٹی سی چونٹی کو لے لیں، یہ زندگی کا سبق دے دیتی ہیں۔ اور اگر اس کائنات کے اندر ایک صرف مکھی نہ ہو تو اتنی غلاظت اور گندگی پھیل جائے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معمولی سی مکھی ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے لیے وہ اس دنیا کے اندر معمولی سی ایک مخلوق ہو کے کام کر رہی ہے، ہمارے لیے گندگی کو، غلاظت کو ختم کر رہی ہے۔ آپ باقی پرندوں کو دیکھ لیں، ایک شہین ہے تو وہ شہین، اس کا ایٹیٹیوڈ ہمیں زندگی میں کتنا سبق دیتا ہے۔ علامہ اقبال اس کو استعمال کر کے اپنی پوئٹری کے اندر ہمیں شہین بننے کا کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ ہم انسان ہو کے ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوتی، چلیں ایک چھوٹی سی میں کہانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ یہ معمولی سی چیزوں کو سمجھ جائیں۔ کبھی کبھی کسی کا دیا ہوا معمولی سا تانا آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح وہ ایک شخص ہے، ایک بہت بڑا سپیکر ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، ہم 8ویں میں دونوں اکٹھے پڑھتے تھے اور 8ویں میں دونوں ہم چونکہ بہت زیادہ نالائق تھے، لہٰذا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں دونوں کو کلاس سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا یہ 8ویں کلاس کے اندر کہ میری سفارش اچھی تھی، جو میرا دوست تھا اس کی سفارش اچھی نہیں تھی، لہٰذا اسے اسکول سے نکال دیا گیا اور مجھے وہاں پہ موقع دیا گیا۔ جب میں تعلیم حاصل کرتا گیا مجھے تھوڑی ہوش آتی گئی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں نے FSC میں اچھے نمبر لیے، یوں میں آگے بڑھا، آگے کرتے کراتے میں ایک اعلیٰ سٹیج پہ پہنچا۔ کئی سال گزر گئے اور کئی سال گزرنے کے بعد میں امریکہ گیا۔ امریکہ کے اندر میرا ایک خاص بندے کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کے ساتھ سیشن تھا جس نے مجھے اسپیشل انوائٹ کیا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ مجھے بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا، ایک آفس تھا، آفس کے اندر مجھے لے کے جایا گیا اور وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ میری طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کرسی روٹیٹ کرتا ہے اور روٹیٹ کر کے میرے سامنے آتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہی شخص تھا جو 8ویں کلاس میں نکال دیا گیا تھا، یہ وہی نالائق بچہ تھا، یہ آج یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو کہتا ہے پہلے ہی میں نے اس سے سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے آپ کو ہائر کیا ہے وہ میں ہی ہوں اور میں اس کمپنی کا جس کو آج آپ لیکچر دینے آئے ہیں اس کا CEO ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اضطراب ہوا کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ سوال کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے، چونکہ سوالوں پہ سوال آ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور بڑے سمپل وے میں۔ اس کے پاس ایک تصویر پڑی ہوتی ہے جو الٹی اس نے کر کے رکھی ہوتی ہے فریم کے اندر، اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم کیسے پہنچو، چونکہ وہ ایک لڑکی کی فوٹو ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں 8ویں کلاس سے نکلا تھا تو میں نے مزدوری شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی، میری اس سے محبت ہو گئی، ہم دونوں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہوا یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجا رشتے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ تم غریب ہو،
ہم تمہیں یہ رشتہ نہیں دے سکتے. لیکن وہاں پہ میرا یہ اصرار تھا کہ اگر اس لڑکی کو بلایا جاتا ہے، وہ انکار کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ وہ میرے سے محبت کرتی ہے. لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میں بار بار ضد کرتا ہوں. آخر کار اس کے والدین اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور وہ لڑکی آ کے ایک جملہ کہتی ہے. وہ جملہ وہ چیز تھی جس نے میری زندگی بدلی اور میں یہاں تک پہنچا. تو اس نے کہا کہ وہ جملہ بتاؤ، وہ جملہ کون سا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ اس 2 ٹکے کے ساتھ میں شادی کروں گی، میں تو پاپا کی رانی ہوں، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں. کہتا ہے کہ اس دن میری اتنی بے عزتی ہوئی جب مجھے 2 ٹکے کا بندہ کہا گیا، جب مجھے مزدور کہا گیا، جب مجھے لاچار کہا گیا. اس دن وہ معمولی سا جو جملہ تھا وہ میرے لیے غیر معمولی بن گیا، اور یوں میں وہاں سے یہاں تک پہنچا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میں یہ کر سکتا تھا. اگر وقتی طور پر وہ غربت تھی تو وہ اس چیز کا کوئی حل نہیں تھا. ناظرین، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی کئی جملے بولے جاتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج سے آپ نے معمولی چیزوں کو توجہ دینی ہے، ان کو اہمیت دینی ہے اور ان سے سیکھنا ہے. کبھی کبھی چلتے ہوئے آپ چھوٹا سے پتھر کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو وہ پتھر بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ دیکھ کے چلنا ہے، سامنے رہ کے چلنا ہے، فوکس رہ کے چلنا ہے، نہ کہ کسی الجھن میں گھومتے ہوئے جانا ہے. چونکہ اگر آپ الجھنوں میں ہوں گے تو آپ کا فوکس آؤٹ ہو جائے گا اور یوں آپ اپنے مشن سے آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو معمولی بات، معمولی لوگ، معمولی غلطی، معمولی سے واقعات، معمولی سی باتیں، معمولی سے واقعات، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں اپنے آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کو آپ نے غیر معمولی سمجھنا ہے تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے. امید ہے کہ یہ سیشن آپ کی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.